السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 23۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر اپلوڈ یا پوسٹ کرنے سے گریز کریں۔ نوران، جس نے شاویز کی پرمیشن کے بغیر آج ملازمہ کی درخواست پر اسے چھٹی دے دی تھی، وجہ ان کی بیٹی کو بخار تھا۔ ویسے بھی اس کا ماننا تھا کون سا اس پولیس والے کو پتا چلے گا، اور اب ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اپارٹمنٹ کی صاف صفائی میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ کچھ فاصلے پر رکھی میز پر بے ترتیب سا پڑا تھا۔ اس کی ضرورت کا سارا سامان بھی اسے مسکان نے ہی لا کر دیا تھا۔ نوران تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی اور اب اپارٹمنٹ کی صفائی میں مصروف تھی، کیونکہ نوران میڈم کو فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں تھی کہ صفائی کرتے کرتے نوران کی نظریں اچانک کارنر میں رکھے چھوٹے سے میوزک سسٹم پر جا ٹھہریں، جس میں ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی USB لگی تھی۔ نوران نے حویلی میں اکثر ایسی ہی چیزیں حویلی کے بچوں کے پاس دیکھی تھیں اور اسے خود بھی چلانی آتی تھی۔ شاید ملازمہ اس USB کو نہیں نکالتی تھی، وجہ شاویز تھا۔ اچانک سے نوران کی آنکھیں چمکی اور اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا کہ پھر تھم گئی۔ نہیں نور، یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ کسی کی چیزوں کو بغیر پوچھے استعمال نہیں کرتے۔ نوران نے بچوں کی طرح ہونٹ لٹکا کر معصومیت سے اس میوزک سسٹم کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا، مگر میں بور بھی تو ہو رہی ہوں نا۔ ویسے بھی ابھی تو وہ پولیس والا بھی یہاں نہیں ہے، سن کر بند کر دوں گی، اسے کیسے پتا چلے گا بھلا؟ نوران نے شہد رنگ آنکھوں میں شرارتی سی چمک لیتے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر ترچھی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے ڈر ہو کہ شاویز دیکھ نہ لے۔ پھر آنکھوں کو میچتے آہستہ سے ہاتھ سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا دے۔ اس سسٹم کو آن کیا تھا، پھر انگلی پلے بٹن پر رکھی۔ بٹن دبتے ہی پورے اپارٹمنٹ میں پی نصر الدین کا خوبصورت کلام سر تورے سر حشر ہو کی آواز گونجنے لگی۔ نوران کی شہد رنگ آنکھیں ایک دم سے حیرانگی سے پھیلیں اور وہ بے ساختہ بڑبڑائی، یہ پولیس والا غزلیں بھی سنتا ہے؟ دیکھنے سے تو بڑا ہی کوئی دیو ٹائپ کھڑوس بندہ لگ رہا تھا۔ نوران نے حیرانگی سے سوچتے شاویز کو 2 نئے لقب سے نوازتے کندھے اچکائے اور پھر گول گول گھومتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ خود کو یہاں آزاد محسوس کرتی تھی، جہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہی تھی۔ ہاں بس وہ باہر کی دنیا دیکھنے کی خواہاں تھی، مگر خیر جو بھی ہو، وہ ملک حویلی کی نسبت یہاں بہت زیادہ خوش تھی، خوش اور مطمئن تھی، ورنہ وہاں تو وہ جیسے کھلکھلا کر ہنسنا ہی بھول چکی تھی۔ نوران نہیں جانتی تھی کہ کھڑوس سے دکھتے شاویز کی زندگی سے ان اداس غزلوں کا کیا رشتہ ہے، مگر کمرے میں گونجتے شعر بتا رہے تھے کہ یہ صرف غزل نہیں تھی، بلکہ یہ کسی کے گزرتے وقت، گزرتے دنوں اور دبے احساسوں کی گواہی تھی۔
مگر دوسری طرف تو جیسے نوران کو اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم کسی کے غم سے شناسائی حاصل نہ کر لیں تب تک ہمیں اپنا غم ہی سب سے بڑا لگتا ہے۔ یہی حال نوران ملک کا بھی تھا۔ دوسری طرف ایک سیاہ رنگ کی فارچونر تیزی سے آتے اپارٹمنٹ کی پارکنگ ایریا میں رکی۔ غور سے دیکھا جائے تو جہاں ڈرائیونگ سیٹ پر پولیس یونیفارم میں ASP شاویز بیٹھا تھا تو وہیں پیسنجر سیٹ پر سیاہ کرتے شلوار میں لائٹ براؤن آنکھوں میں گوگلز لگائے ابتسام چودھری بیٹھا تھا۔ ابتسام جو کسی بھی طرح بس خان حویلی سے دور جانا چاہتا تھا، وہ شاویز کے ہمراہ اسلام آباد آ چکا تھا۔ اس کے یہاں آنے کی ایک وجہ نوران بھی تھی۔ وہ تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ وہ گڑیا ٹھیک تو ہے، ورنہ شاویز تو جیسے اسے بھول بھال بیٹھا تھا۔ شاویز کی گاڑی سے اترتے ہی وہ خود بھی کروفر انداز سے گاڑی سے اترا تھا۔ چشمے کے پیچھے موجود لائٹ براؤن آنکھوں نے عادتاً ارد گرد کا جائزہ لیتے شاویز کی تقلید میں قدم آگے کی جانب بڑھائے تھے۔ کچھ ہی دیر میں لفٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ فلور پر پہنچتے ہی الٹے ہاتھ پر مڑتے شاویز نے اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے رکتے سیدھے ہاتھ سے ڈیجیٹل لاک کا پینل آن کیا، جسے آن کرتے ہی اسکرین پر ہلکی سی نیلی روشنی جگمگانے لگی۔ ہمیشہ کی طرح بغیر رکے شاویز نے مطلوبہ پن کوڈ ڈالا۔ اگلے ہی لمحے بیپ بیپ کی آواز کے بعد کلک کی آواز سے لاک کھل چکا تھا تو وہیں شاویز نے کچھ چونک کر اندر سے آتی اپنی پسندیدہ غزل کی آواز سنی، جو وہ اکثر تنہائی میں سننا کرتا تھا۔ ساتھ ہی کسی کی نسوانی آواز میں ہلکے سروں میں اس اپارٹمنٹ میں گونج رہی تھی، جو اگلے ہی لمحے بند ہو چکی تھی اور اب صرف خوفزدہ سے لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ تو وہی نوران جو مگن انداز میں غزل کے اشعار خود بھی ہلکی ہلکی گنگناتے جھوم جھوم کر صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ پہلے کلک کی آواز اور پھر دروازہ کھلنے پر بری طرح چونکی۔ صفائی کرتے ہاتھ پہ ساخت ہوئے، دل خوف سے بری طرح دھڑکا۔ یہ کیسے کھل سکتا ہے؟ میں نے تو اچھے سے لاک کیا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال ملک حویلی کے مکینوں کا ہی آیا تھا۔ اسے لگا وہ پکڑی گئی ہے۔ منٹوں میں پورا وجود خوف سے سفید پڑتے پسینے سے تر ہوا۔ کون ہے؟ نوران نے خوف زدہ لہجے میں لرزتے ہوئے پکارا۔ بے ساختہ ہاتھ میں پکڑے منہ پر اس کی گرفت سخت ہوئی، جیسے اندر آنے والے شخص کو زخمی کرنے کے لیے اس کے پاس واحد یہی ہتھیار ہو۔ وہ دبے دبے قدموں سے کچھ پیچھے کی جانب سڑکی، دل الگ خوف سے دھڑک رہا تھا۔ جانتی تھی کہ اگر وہ وحاج ملک کے ہاتھ لگ گئی وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ حویلی سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں تھا، پکڑے جانے کی صورت بے درد موت تھی۔ اندر سے آتی نسوانی آواز پر شاویز نے پہلے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پیچھے مڑ کر ابتسام چودھری کی جانب دیکھا، جو سنجیدہ چہرہ بنائے مشکوک نظروں سے شاویز کی ہی جانب دیکھ رہا تھا، جس پر شاویز بری طرح گڑبڑایا۔ جیسے واقعی اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر جیسے ہی شاویز کے دماغ میں کچھ ہفتوں پہلے والا واقعہ کلک ہوا، اس نے سختی سے آنکھیں مچتے لب بیچے تھے۔ شٹ، میں ان مس آفت کو کیسے بھول گیا؟ شاویز نے اپنے ہاتھ کو زور سے اپنی پیشانی پہ مارتے افسوس میں سر ہلایا، جبکہ ابتسام نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔
اگلے ہی لمحے اندر سے آتی چور چور کی آواز پر شاویز بھکلاتے ہوئے تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ اگر کوئی اس مصیبت کی آواز سن لیتا تو بھلا اس کی کیا عزت رہ جاتی معاشرے میں؟ نوران جو آنکھیں میچی خوف سے بری طرح سے چلاتی ہوئی صرف چور چور کی گردان لگائے ہوئے تھی، پہلے بھاری بوٹوں اور پھر اپنے لبوں پر بھاری مضبوط ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوتے دیکھ کر بری طرح چھٹپٹائی۔ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آج اس کا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ مس مصیبت، شٹ اپ! ساری بلڈنگ والوں کو جمع کرنا ہے کیا؟ شاویز نے دبا دبا سا گراتے ہوئے نوران کو خاموش ہونے کا کہا، جبکہ دوسری طرف کانوں میں پڑتی کچھ جانی پہچانی سی آواز پر نوران نے تیزی سے آنکھیں کھولتے حیرانگی سے انہیں پھیلائے، بے یقینی سے سامنے کھڑے یونیفارم میں ملبوس شاویز کی جانب دیکھا۔ یکلت نوران کی سانس میں سانس آئی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اگر اب چیخیں تو گلا دبا دوں گا، شاویز نے دبے دبے لہجے میں گڑراتے ہوئے دھمکی دیتے اپنا ہاتھ ہٹایا، تو جہاں پیچھے کھڑے ابتسام نے مسکراہٹ ضبط کرتے شاویز کی پشت کو گھورا، وہیں نوران نے تیزی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی، جو کچھ ہی منٹوں میں خوف کے باعث بری طرح سے پھول چکی تھی۔ تو دوسری طرف ابتسام نے گلا کھنکارتے جیسے شاویز کو اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ دوسرے ہی لمحے جیسے ہی شاویز نے ابتسام کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی محسوس کی، وہ فوراً سے نوران سے جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا تھا۔ ہاں، وہ نوران کے اتنا ہی قریب کھڑا تھا، اور یہ ایک بے اختیار عمل تھا۔ شاویز کے پیچھے ہٹتے ہی اس کے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھتے نوران کی حیرانگی سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں چمک سی دوڑی۔ اس سے پہلے وہ ابتسام کو دیکھتے خوشی سے کچھ کہتی کہ ابتسام نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس پر نوران تیزی سے اپنے واہ ہوئے لب بیچ گئی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ ابتسام نے اس سے کیا کہا تھا۔ شاویز، ابتسام نے انجان بنتے مسکراہٹ چھپاتے شاویز کو مخاطب کرتے اس سے سوال پوچھا، جس پر شاویز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ابتسام کی جانب رخ کیا، مگر نوران کو وہ اپنی بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھوں سے گھورنا نہ بھولا، جیسے ساری غلطی اس کی ہی ہو۔ ساتھ ہی اس سے پہلے ابتسام کی نگاہ نوران کے دوپٹے سے نادر وجود پر پڑتی کہ شاویز نہایت ہی صفائی سے پاس ہی پڑے دوپٹے کو اٹھا کر نوران کے گرد پہنا گیا تھا، جس پر ابتسام نے ستائشی نظروں سے شاویز کی جانب دیکھا۔ لڑکی ہے، شاویز نے آنکھیں گھماتے منہ بناتے جواب دیا، ساتھ ہی اپنے قدم چھوٹے سے لاؤنج میں پڑے صوفوں کی جانب بڑھائے اور ان پر بیٹھتے گردن تیزی کر کے نوران کی جانب دیکھا، جبکہ ابتسام کا دل کیا کہ رکھ کر ایک تھپڑ شاویز کی گدی پر لگائے، بلا وجہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا۔ محترمہ، کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ کسی کی ذاتی چیزوں کو بغیر پوچھے ہاتھ نہیں لگاتے؟ شاویز کے سنجیدہ مگر بے تاثر میں لہجے میں پوچھے گئے سوال پر نوران نے خفت سے سرخ پڑتے دوپٹہ اپنے سر پر درست کیا۔ وہ کچھ دیر پہلے تک شاویز کے چوڑے وجود کی وجہ سے ابتسام چودھری سے چھپی ہوئی تھی، ساتھ ہی وہ شرمندگی سے نظریں جھکا چکی تھی۔ اب کیا جواب دیتی بھلا وہ شاویز کے
اس سوال کا؟ زمین نے تو اسے ملامت کی تھی، مگر اس نے ضمیر کی خود نہیں سنی۔ نوران نے ہونٹ چباتے اپنی انگلیوں کو بری طرح مروڑتے ایک نظر مدد طلب نظروں سے ابتسام کی جانب دیکھا، کیونکہ شاویز جس صوفے پر بیٹھا تھا اس کی پشت نوران کی جانب تھی۔ دوسری طرف ابتسام نے اپنی جانب معصومیت سے دیکھتی نوران کو کچھ ہمدردی سے دیکھا اور آخرکار اس کی مشکل آسان کی۔ گڑیا، مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں؟ ابتسام کی نرم آواز میں کی گئی گزارش پر نوران گدھے کے سر سے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی، جس پر ابتسام اپنی ناک پر انگلی سہلاتے شاویز کی نگاہوں سے اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ پھر ایک نظر شاویز کی جانب دیکھا جو اضطرابی کیفیت میں پاؤں جھلا رہا تھا۔ ابتسام کی شرارتی رگ بری طرح پھڑپڑائی۔ یہ لڑکی کون ہے شاوی؟ اور اس طرح اس بچی کا تمہارے اپارٹمنٹ میں اکیلے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اوپر سے اگر شہری انکل اور گل آنٹی کو پتہ چل گیا، جانتے ہو کیا ہوگا پھر؟ ابتسام نے لہجے کو کافی حد تک سنجیدہ بناتے ایسے پوچھا جیسے خدا نہ خواستہ اس نے نوران سے نکاح کر لیا ہو اور نوران کو جان بوجھ کر اپنی فیملی سے چھپا رہا ہو، اور اس سارے فساد سے دور دور تک ابتسام چودھری کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ دوسری طرف ابتسام کے سوال پر شاویز نے چڑھتے ہوئے ابتسام کی جانب دیکھا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا، ذرا سا بھی یاد ہوتا کہ اس نے اس مصیبت کو اپنے اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا ہے تو وہ کبھی غلطی سے بھی ابتسام کو یہاں لے کر نہیں آتا۔ بیک گراؤنڈ میں اب بھی ہلکی آواز میں وہ غزل چل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نوران ٹرے میں 2 کانچ کے گلاسز میں تازہ کینو کا جوس نکال کر لے آئی تھی۔ جو بھی تھا، شاویز اس کا مسیحا ہی تھا۔ وہ اس کے گھر میں رہ رہی تھی اور ابتسام کو تو ویسے بھی وہ اپنا ویر مان ہی چکی تھی، اسی لیے اب کچھ پرسکون بھی تھی۔ یہ تھوڑے سے کینو کل ملازمہ نے ہی لا کر رکھے تھے تو اس نے سلیقے سے ان کا تازہ جوس نکال لیا تھا۔ ساتھ ہی ایک پلیٹ میں گرما گرم سینڈوچز بھی تھے۔ یہ اس نے اپنے لیے بنائے تھے، مگر خیر، وہ کہتے ہیں نا، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ شاویز کے اپارٹمنٹ میں ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت یہاں ہی گزارتا تھا۔ جبکہ نوران کے اتنے سلیقے پر شاویز نے آنکھیں چھوٹی کر کے نوران کی جانب دیکھا۔ اسے اپنا آپ اپنے ہی اپارٹمنٹ میں مہمان سا فیل ہو رہا تھا۔ یہ لیں، میں نے تازہ جوس اور گرم گرم سینڈوچز بنائے ہیں۔ نوران نے کانچ کی ٹیبل پر وہ ٹرے رکھتے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، جس پر شاویز نے گہرا سانس لیتے سر جھٹکا۔ وہیں ابتسام نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نوران کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیں محترمہ۔ شاویز کے ہاتھ کے اشارے پر نوران 1 سیٹر صوفے کی جانب بڑھ کر اس پر خاموشی سے بیٹھ گئی، جبکہ ابتسام مزے سے سینڈوچ اٹھاتے اس کا بائٹ لینے لگا۔ ارے واہ گڑیا، یہ تو بہت لذیذ بنا ہے۔ ابتسام نے سینڈوچ کھاتے چٹخارے لے کر نوران کی تعریف کی، جس پر جہاں نوران دھیما سا مسکرا دی، وہیں شاویز نے نفی میں سر ہلاتے پیچھے چلتے ساؤنڈ سسٹم کو سامنے پڑے ریموٹ سے آف کرتے اپنی پشت صوفے کی پشت سے لگائی۔ مگر ابتسام نے کچھ حیرانگی سے شاویز کے اس عمل کو دیکھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب وہ پچھلی بار شاویز کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں آیا تھا تو
تو صرف اپنی USB ادھر سے ادھر ہونے پر شاویز نے ملازمہ کو کھری کھری سنا کر نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ غصہ ختم ہوتے ہی ان ملازمہ کو واپس کام پر بلاتے ان سے معافی بھی مانگی تھی، جس پر انہوں نے ہنستے ہوئے اسے بڑے دل سے معاف بھی کر دیا تھا، مگر پھر دوبارہ شاویز کی کوئی چیز اٹھا کر ادھر ادھر نہیں کی تھی۔ اتنا ہی وہ اپنی ملکیت میں موجود چیزوں کو لے کر ٹچی تھا، مگر ابتسام کو اس وقت حیرت اس بات کی تھی کہ اس نے نوران کو بغیر پوچھے اپنی چیز کو ہاتھ لگانے پر کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ محترمہ، اگر تعریفیں بٹور لی ہوں تو بتانا پسند کریں گی کہ آپ ہیں کون؟ شاویز نے کچھ آگے کو جھک کے اپنی دونوں کوہنیوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھتے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کی باہم ایک دوسرے میں پیوست کیا تھا، جبکہ جانچتی نگاہیں ایک تفتیشی افسر کی طرح نوران کے چہرے پر جمی تھی۔ اس وقت وہ مکمل پولیس والا ہی لگ رہا تھا، جبکہ نوران نے کچھ پزل ہوتے شاویز کی جانب دیکھتے نگاہیں جھکا لی۔ اب کی بار اس نے غلطی سے بھی ابتسام کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وجہ شاویز کی پوری توجہ اور اس کی جانچتی نظریں تھیں جو نوران پر ہی جمی تھی۔ میرا نام… محترمہ آگے بھی بولیں، پچھلی بار بھی آپ میں کرتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر اب کی بار آپ بے ہوش ہوئی تو میں آپ کو اٹھا کر اپارٹمنٹ سے باہر پھینک دوں گا۔ نوران کے اٹکتے لہجے پر شاویز نے بری طرح جھنجھلاتے ہوئے سامنے بیٹھے نوران کو دھمکی دی تھی، جس پر جہاں نوران نے آنکھیں پھیلاتے منہ کھولے شاویز کی جانب دیکھا، وہیں ابتسام لبوں سے جوس کا گلاس لگاتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا۔ شیر جیسی نگاہیں شاویز پر ٹکی تھیں۔ نور، میرا نام نور ہے۔ نوران نے ایک سانس میں اپنا نام بتایا اور شاویز جیسے بے سانس ہوا تھا۔ آنکھوں کے منظر پر نوران کا نور العین کا خون میں لت پت وجود گھوما تھا، ہاتھ بری طرح لرزے۔ دوسری طرف ابتسام فوراً سے سیدھے ہو کر بیٹھا تھا۔ گڑیا، پورا نام بتائیں۔ ابتسام کے تیزی سے بولنے پر شاویز نے اپنی سرخ ہوتی نم وحشت زدہ نظروں کا مرکز اپنے بوٹوں کو بنایا تھا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی ان آنکھوں کی وحشت اور سرخی دیکھتے سامنے بیٹھا نازک وجود ایک بار پھر بے ہوش ہو جاتا۔ نوران ماجد۔ ابتسام کے اچانک بولنے پر نوران نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اپنا پورا نام بتایا۔ اس سے پہلے وہ ملک بولتی کہ ابتسام کی آنکھوں کے اشارے پر وہ اپنی آدھی پہچان چھپا چکی تھی۔ دوسری طرف شاویز نے اپنی آنکھوں کو مونتے ان میں تیرتی وحشت پر قابو پاتے دوبارہ نگاہیں اٹھا کر نوران کی جانب دیکھا۔ میری گاڑی کے آگے آنے کا مقصد؟ شاویز کے لہجے سے پہلی والی نرمی مفقود تھی، اسے اب یہ سیدھی کسی دشمن کی چال لگی تھی، جبکہ ابتسام نے شاویز کے اس کھردرے اور بے لچک لہجے پر اپنے لب بیچے۔ میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، بلکہ میں تو کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھی۔ نہ جانے شاویز کے لہجے میں شک محسوس کرتے نوران کے دل کو ٹھوکا سا لگا تھا، اسی لیے اپنی ہچکچاہٹ کو سائڈ پر رکھتے شاویز کی ہی طرح بے لچک انداز میں بولی۔ اسے شاویز کا خود پر شک کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ بھلا وہ کوئی چور تھی کیا جو وہ اس پر شک کر رہا تھا؟ جبکہ نوران کے اس انداز پر شاویز کی نگاہوں میں ستائش ابھری۔ اب یہ لڑکی کچھ دیر پہلے والی لڑکی سے مختلف لگی تھی۔ انٹرسٹنگ،
تو آپ کو وہ محفوظ جگہ میری گاڑی کے نیچے آنا لگی۔ شاویز نے جیسے نوران کی بات کا صاف صاف مذاق اڑایا تھا۔ جہاں ابتسام نے سرد تاثرات سے شاویز کے اچانک سے بدلتے رویے کو دیکھا، وہیں نوران نے شاویز کے لہجے میں تمسخر محسوس کرتے اپنے لب کچلے۔ میں نے آپ کی گاڑی کو دیکھا نہیں تھا، میں صرف مدد کی تلاش میں تھی۔ نوران نے دھیمے لہجے میں ابتسام کا رٹا رٹایا سبق شاویز کے گوش گزار کیا۔ آگے؟ شاویز نے اب بھی بے تعصب لہجے میں جانچتی نظروں سے نوران کی جانب دیکھتے یک لفظی سوال پوچھا۔ اشارہ صاف تھا کہ نورین اپنی بات جاری رکھے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ میرے والدین کی وفات ایک حادثے میں ہوئی تھی۔ اس وقت میں صرف 3 سال کی تھی۔ ماں جی اور بابا جی کی شادی پسند کی تھی، مطلب صاف خاندانی بغاوت۔ اسی لیے میرے ننیہال والوں نے کبھی بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور میں اپنے تایا چاچا کی فیملی کے رحم و کرم پر آ گئی۔ 5 سال کی عمر سے مجھ پر گھر کی ساری ذمہ داریاں ڈال دی تھیں، یعنی کہ صاف صفائی کرنا، کپڑے استری کرنا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ذمہ داریاں بڑھنے لگیں۔ مجھے کبھی اسکول نہیں بھیجا گیا۔ ہاں، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ یہی ایک احسان ہے جو مجھ پر میرے اپنوں نے کیا ہے۔ نوران نے اپنی اصل پہچان چھپاتے خود پر گزری روادار سناتے کچھ دیر رک کر ایک نم گھیلی سانس کھینچی۔ آنکھوں سے آنسو خود بخود موتیوں کی صورت بہنے لگے۔ آج تک خود پر سہی ہر اذیت اور تکلیف جیسے تازہ ہوتی محسوس ہوئی، جو زخم مار پڑنے سے بھر چکے تھے۔ ایک بار پھر جیسے ان میں سے خون رستہ ہرا ہوتا محسوس ہوا۔ دوسری طرف ابتسام کا چہرہ سرخ انگارہ ہوا تو وہیں شاویز نے بھی جبڑے بیچے۔ نہ جانے لوگوں کو اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا تھا۔ اللہ نے تو یتیموں سے نرمی اور انصاف رکھنے کا حکم دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نوران نے سسکی کے درمیان ایک بار پھر بات کا آغاز کیا۔ سب کچھ پھر بھی ٹھیک تھا، لاکھ شکوے سہی، مگر میں وہاں محفوظ تھی۔ میری عزت محفوظ تھی۔ 2 وقت کی روٹی لاکھ طعنوں اور تذلیل کے بعد مل ہی جاتی تھی۔ میں اتنے میں ہی اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ اگر میرے ماں باپ کی وفات کے بعد میرے ددیال والے بھی میرے ننیال والوں کی طرح مجھے نہ اپناتے تو میں کہاں جاتی؟ اسی لیے میں اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ لیکن اصل پریشانی میرے لیے تب شروع ہوئی جب مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ میرے نام میرے بابا کی کچھ زمینیں ہیں جو وہ لوگ اپنے نام کرنے کے لیے میری شادی اپنے شادی شدہ بیٹے سے کروا رہے تھے۔ اسی لیے میں اپنے پڑوس میں موجود سہیلی کی مدد سے وہاں سے بھاگ نکلی اور بچتے بچاتے آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ نوران نے اپنی کہانی میں کچھ رد و بدل کرتے ساری بات شاویز کو بتاتے گہرا سانس لیتے دوپٹے کے پلو سے اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کی۔ ابتسام کو اس نازک سی گڑیا پر رحم سا آیا، جبکہ شاویز کی پرسوچ نظریں اب بھی نوران پر جمی تھیں۔ اور آپ کو کیسے پتا کہ وہ لوگ ایسا کرنا چاہتے تھے؟ شاویز نے کچھ تفتیشی انداز میں پوچھا۔ اشارہ شادی والی بات کی طرف تھا، جس پر نوران نم سا مگر اذیت بھرے انداز میں مسکرا دی۔ میں نے خود سنا تھا، وہ لوگ میرے نام پر موجود زمین کو اپنے نام کرنا چاہتے تھے، مگر یہ کچھ معیوب نہیں ہے۔ وہ تو جبراً بھی آپ سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا سکتے تھے نا، اس میں شادی کروانے کا کیا تعلق؟ نوران کو چپ ہوتے دیکھ کر شاویز نے ایک اور سوال پوچھا، جس پر نوران نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔
جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ پولیس والے تم کیسے بن گئے جب تمہیں یہی نہیں پتا، جبکہ ابتسام نے نیچے منہ کر کے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بابا جان کی وصیت کے مطابق میرے نام پر موجود جائیداد صرف میرے شوہر کے نام منتقل ہو سکتی ہے، وہ بھی تب جب میں بابا کے دوست جو وکیل ہیں ان کے سامنے اعتراف کروں کہ ہاں میں اس شخص کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوں۔ نوران نے اس رات سنی گئی بات کو اپنے دماغ میں تانے بانے بنتے، دانت کچکچاتے پوری بات شاویز کے گوش گزار کی، جس پر اب کی بار وہ کچھ بھی کہے بغیر اثر اسبات میں ہلا گیا۔ اپنے گھر کا پتہ بتائیں، شاویز نے نرم لہجے میں کہتے سوالیہ نظروں سے نوران کی جانب دیکھا، جس پر وہ اگلے ہی لمحے تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ چہرہ یکلخ خوف سے سفید پڑا تھا۔ اس سب میں ابتسام بالکل خاموش تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ ان لوگوں تک پہنچیں گے تو وہ لوگ مجھ تک بآسانی پہنچ جائیں گے اور غیرت کے نام پر مجھے قتل کر دیں گے۔ آپ اگر مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ وہ لوگ مجھے بے دردی سے قتل کر دیں گے۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ نوران تو جیسے ایک دم سے پینک ہوئی تھی، جس پر جہاں شاویز ایک دم سے بھوکلایا تھا، وہیں ابتسام نے تیزی سے سیدھے ہوتے نوران کو ریلیکس کرتے جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ ریلیکس گڑیا، پرسکون ہو جائیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ آپ تک اب کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ گہری سانس لیں، ریلیکس۔ ابتسام کے تسلی آمیز لفظوں پر نوران نے نم نظروں سے امید سے اس کی جانب دیکھتے لبوں سے لگائے ہوئے گلاس سے ایک گھونٹ بھرا تھا۔ وہ سچ میں خوف زدہ تھی، جبکہ شاویز نے ایک گہری نگاہ ابتسام اور نوران کی بے تکلفی میں ڈالتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے۔ اس کے دماغ میں کچھ کھٹکا تھا، کچھ ایسا جو ابھی اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ محترمہ، آپ آرام سے یہاں رہ سکتی ہیں، آپ یہاں محفوظ ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں فی الحال سوات جا رہا ہوں۔ دروازہ دیکھ کر کھولیے گا اور لاک کے ساتھ ساتھ اندر سے کنڈی بھی لگا لیں، اور غیر ضروری میری ذاتی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے گریز کیجیے گا۔ شاویز نے ابتسام کی جانب دیکھتے اس کو چلنے کا اشارہ کیا، جبکہ ساتھ ساتھ نوران کو بھی تلقین کرنا ہرگز نہیں بھولا۔ اب اس کا ارادہ اپنے بابا جان کے 7 اسٹار ہوٹل میں رکنے کا تھا، پھر وہ کل صبح تک سوات کے لیے نکل جاتے۔ دوسری طرف جہاں نوران نے شاویز کی بات پر اسبات میں سر ہلایا، وہیں ابتسام بھی نوران کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں سے پرسکون ہونے کا اشارہ کرتے شاویز کی تقلید میں اس کے پیچھے بڑھا۔ ہاں، مگر یہ نظروں کی چال بازی چیل جیسی آنکھوں والے شاویز سے چھپی نہ رہ سکی، مگر وہ لب بیچ گیا۔ دونوں کے اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی نوران نے شاویز کے کہے کے مطابق تیزی سے دروازہ بند کرتے لاک کرنے کے ساتھ ساتھ کنڈی لگاتے گہری سانس لی تھی۔ وہ سچ میں خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابتسام ملک اس تک پہنچ نہ جائے، مگر وہ انجان تھی اس بات سے کہ وہ یہاں خود کیسے پہنچی۔ ابتسام چودھری آخر اس کی مدد کیوں کر رہا تھا اور کس کے کہنے پر کر رہا تھا؟ یہ ایک پہیلی تھی جسے سلجھانا فی الحال نوران کے بس کی بات نہیں تھی۔ خان حویلی لی چلتے نوران گڑیا کو، شاید وہ وہاں زیادہ محفوظ رہتی۔
شاویز جس نے گاڑی اسٹارٹ کرتے پارکنگ سے نکالی تھی، پیسنجر سیٹ پہ گوگلز لگائے بیٹھے ابتسام کی پرسوچ آواز میں بولے گئے جملے پر وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ ہاں، تاکہ کل 3 نہیں بلکہ 4 نگاہ ہوتے، مورے بغیر میری دوسری بات سنے میرا نگاہ پڑوا دیتی۔ وہ تو ویسے بھی ایک موقع کی تلاش میں ہے۔ شاویز کا لہجہ کچھ مذاقیہ سا تھا۔ وہ گل مہر کی عادت کو اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ایسا ہی کرتی، جبکہ شاویز کی بات پر گلاسز کے پیچھے چھپی ابتسام کی لائٹ براؤن آنکھیں کچھ سوچ کر چمک اٹھیں۔ انابی لبوں پر مسکراہٹ سی پھیلی۔ اب اسے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانا تھا، جبکہ شاویز آنے والے وقت سے انجان ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ خان حویلی میں ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ پوری خان حویلی دلہن کی طرح سجی تھی۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب سا جیسے امنڈ آیا تھا۔ آج خان حویلی میں جشن کی رات تھی۔ آج حویلی بچوں کی بارات کی تقریب رکھی گئی تھی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ تینوں باراتوں نے ہارون بخش کی حویلی سے روانہ ہونا تھا اور خان حویلی میں دھوم دھام سے ان کا استقبال ہونا تھا۔ ایسے ہی خان حویلی کے مرد حضرات اور ان کی بیگمات سمیت لڑکے لڑکیاں بھی 2 گروپس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ بارات کے ساتھ آنے والوں میں داؤد خانزادہ کے ہمراہ حارث احمد، ہارون بخش، نرگس اما کے ساتھ ساتھ پرویش، غازیان، دائش اور عبیرہ شامل تھے، جبکہ لڑکوں میں ابتسام اور اذہان شامل تھے۔ اذہان کا ماننا تھا کہ وہ زریام کا بھی بھائی ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ بارات میں بھی جائے گا اور خان حویلی پہنچ کر اس بارات کا ویلکم بھی کرے گا۔ باقی اس بارات میں زریام، قیان اور زاویان کے کچھ دوست بھی موجود تھے، جبکہ لڑکیوں میں حورین اور پریحان تتلیوں کی طرح ادھر سے ادھر اڑتی پیش تھیں۔ ہوتی بھی کیوں نہ، آخر ان کے بھائیوں کی شادی تھی۔ جبکہ بارات کے ویلکم کرنے کے لیے اون خانزادہ اور زرمینہ بیگم کے ہمراہ عائلہ یزدان، شہروز، گل مہر، زیان اور شانزے پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے، تو وہیں لڑکیوں میں صرف عفاف تھی، جو بھاگ کر کبھی کسی کی مدد کے لیے اس دلہن کے پاس ہوتی تو کبھی کسی دلہن کے پاس ہوتی۔ ساتھ میں وہ عائلہ گل، شانزے اور زرمینہ بیگم کے کہے گئے کاموں کو بھی پورے دھیان سے کر رہی تھی۔ عنایا اور وفا نے بھی اپنی کچھ سہیلیوں کو بلوایا تھا، جو ان کے ساتھ ہی موجود تھیں، مگر بہن تو بہن ہی ہوتی ہے نا۔ تو وہیں سوہا آنکھوں میں صفاق سی چمک لیے ان سب کے چمکتے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر لڑکوں کی بات کی جائے تو حویلی میں شاویز اور شیان موجود تھے، جو بھاگ دوڑ میں لگے تھے۔ تو وہیں اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے سب سے پہلے پوری طرح تیار، زریام کے نام کے سرخ جوڑے میں کھڑی آئلین خانزادہ خود کو نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ بلڈ گہرے سرخ رنگ کے برائڈل لہنگے اور ڈھیروں کلیوں والی شارٹ فراک میں ملبوس تھی۔ سرخ جوڑے پر باریک مگر نفیس سے سونے کے تاروں سے کام کیا گیا تھا۔ پرویش سے اس نے سنا تھا کہ یہ جوڑا زریام نے خاص اپنی پسند سے ایک مشہور ڈیزائنر سے ڈیزائن کروایا ہے، اور واقعی وہ خوبصورت لباس اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ تھا، جس کے بارڈر پر قطار در قطار نازک مگر چھوٹے چھوٹے سنہری رنگ کے گھنگرو لٹک رہے تھے۔ ماتھے پر سونے کی موٹی مگر نفیس سی بھاری ماتھا پٹی، نازک سی گردن میں بھاری سونے کا خاندانی چوکر، اور ساتھ میں چوڑی سونے کی ہی بھاری مالا پہنے، جو اس کی ناف تک آ رہی تھی۔
ہاتھوں میں بھر بھر کے سونے کی چوڑیاں پہنے، نازک انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے، ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگائے، وہ سر سے پیر تک زریعام خانزادہ کی ملکیت بننے کے لیے تیار تھی، مگر سرمئی آنکھوں کی نمی میں اب بھی ابتسام چودھری کا عکس لہرا رہا تھا، جسے اس نے کل سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اس کے لبوں سے دبی دبی سی سسکی نکلی اور اس نے اپنے اس خوبصورت روپ کو تکلیف سے دیکھ کر آنکھیں مون لی۔ دل جس کے لیے اس طرح سجنے کا خواہاں تھا، آج اس شخص کی جگہ وہ خود کو کسی اور کی ملکیت میں دینے جا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی کہ دروازے پر کھٹکے کی آواز پر چونکی، جہاں ایک کم عمر ملازمہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل لیے کھڑی تھی۔ بی بی جی، آپ کے لیے فون ہے۔ ملازمہ نے اتنا کہتے ہی اس فون کو آئلین کی جانب بڑھایا، جسے آئلین نہ سمجھی سے تھامتے کان سے لگا چکی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہر ایپیسوڈ کی طرح یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ جو وائس اوور سن رہے ہیں ان سے معذرت کے پیچھے اگر تھوڑا بہت شور آیا ہو، مگر آج میں نے دن میں ریکارڈنگ کی ہے تو اس لیے یہ تھوڑا ایشو ہے، ورنہ میں موسٹلی رات کو ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ خیر، نوران اور شاویز کے جو ہے فینس اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ کیا سوچ کر چمکی تھی ابتسام کی آنکھیں؟ آخر ابتسام کس کے کہنے پر کر رہا ہے نوران کی مدد؟ کس کا فون ہے جو ملازمہ لے کر آئی ہے آئلین کے پاس؟ کیا کرنے والی ہے آئلین خانزادہ جس کا کیا بھگتے گی پوری خان حویلی؟ بہت سارے سوال، مگر جواب صرف ایک، انتظار کیجیے۔ ایپیسوڈ کو لائک لازمی کریں۔ جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ سبسکرائب کر دیں، اور اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کردار کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔